کہ جو لاپتہ افراد کا جو ایک کمیشن ہے جو 2011 میں قائم ہوا تھا، اس نے سپریم کورٹ میں ایک آج رپورٹ جمع کروائی ہے، اور اس رپورٹ میں اس کمیشن نے بتایا ہے کہ لاپتہ افراد کے سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیں، جن کی تعداد 3,485 ہے، اور بلوچستان میں یہ تعداد 2,752 ہے۔ اور کمیشن نے لاپتہ افراد کو پیش کرنے کے لیے 744 پروڈکشن آرڈر جاری کیے، صرف 692 آرڈرز پر عمل درآمد ہوا، اور مارچ 2011 سے دسمبر 2023 تک 4,413 لاپتہ افراد گھروں کو واپس پہنچے، اور اس عرصے کے دوران 261 لاپتہ افراد کی لاشیں ملیں، اور جو ٹوٹل نمبر ہے 2011 سے 2023 تک لاپتہ افراد کا 10,000 سے بھی زیادہ ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے یہ، اور اس وقت بھی اسلام آباد میں ایک جو ہے دھرنا چل رہا ہے، اور اس میں صرف بلوچستان نہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اور اب لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا، پہلے صرف بلوچستان کے لوگ تھے، اب اور بھی علاقوں سے لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ میرا نام گلناز ہے، میرا تعلق سوات بربانڈے سے ہے۔ میرا بھائی فلک ناز 16 ستمبر 2009 سے پولیس والوں نے گرفتار کیا تھا، ابھی تک میرے بھائی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم یہاں اسلام آباد اپنے والد صاحب کے لیے آئے ہیں، یہاں ہمیں ہم پر بہت تشدد کیا گیا ہے، اب تو آج تک ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ میرا تعلق سوت وزیرستان سے ہے، میرے والد کا نام سدھان شاہ ہے، سدھان شاہ کو 2012 میں اٹھایا ہے اور بلوچستان سے، اور بالکل آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن 2012 میں ایف سی والوں نے ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں اس کا ڈیٹیل سے پتہ لکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس ہے۔ میرا نام شیر محمد ہے، میرا بہرحال لاپتہ ہے، میں رجحان سے آیا ہوں۔ 2016 لفاظ ہشت میں نے 18 تاریخ کا۔ میرے بھائی چنگیز بلوچ، ان کو 11 جنوری 2014 کو خزدار سے لاپتہ کیا گیا تھا، ابھی انہیں 11 سال ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں۔ ہمیں یہ دہشت گرد بولتے ہیں، ہم نے کیا دہشت گردی کی ہے کہ ہمیں دہشت گرد بولتے ہیں؟ ہمیں دہشت گرد روڈوں پہ نہیں بیٹھتے، ہم یہاں پہ سردی میں ہم اپنی مجبوری سے بیٹھتے ہیں، شوق سے نہیں بیٹھے، ہم دہشت گرد نہیں، ہمیں دہشت گرد نہ بولا جائے۔ اللہ کو مانو، قرآن کو مانو، پیغمبر کو مانو، کہ بے گناہ لوگوں کو چھوڑ دیں۔ اگر ان پر کوئی تھوڑا سا بھی ثبوت ہو گیا تو ہمارے پورا خاندان کو جلا دو۔ میرا تعلق سوات سے ہے، تحصیل قبل گاؤڈ آگے کا۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، 14 سال سے لاپتہ ہے اور کوئی خبر نہیں ہے۔ میں ریاست سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم پہ رحم کرے، اس کا جو بھی جرم ہے عدالتوں میں پیش کرے، عدالتوں کا کام ہے ان کو سزا دینا۔ میرا ابو 2021 کو لاپتہ ہے، اس کا کوئی جرم ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیجیے، ورنہ میرے ابو کو چھوڑ دیجیے۔ میرے ابو پولیس میں تھے اور اس کو ڈیوٹی کے دوران اٹھایا گیا ہے۔ میرا نام حسن خان ہے، میں سوات کا رہنے والا ہوں، تحصیل قبل اور گاؤں ملوچ۔ میرے یہ دو ماموں لاپتہ ہے، اگر اس کا کوئی قصور ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالتوں میں لے کر آؤ۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، اور یہ جو تصویر میرے ہاتھ میں ہے میرا بھتیجا ہے دوست محمد، کراچی میں اترا تھا، جب ادھر اتر کے 2 سرف گاڑی کالے رنگ کے آئے اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ تو یہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کا جو لاپتہ افراد کی جو بازیابی کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کیمپ کے سامنے ایک اور کیمپ بھی قائم ہو گیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم شہداء کے ورثہ ہیں اور شہداء کو بھی انصاف چاہیے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ان شہداء کو حکومت نے کوئی ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا، ان کو کوئی میڈل نہیں دیا، ان کی قربانی کا اعتراف نہیں کیا، تو انہوں نے کہا ہاں کیا تو ہے، لیکن ان کو بھی انصاف چاہیے۔ چند جو ورثاء ہیں ان میں ایک بلوچستان کے حال ہی میں استعفیٰ دینے والے نگران وزیر بھی شامل ہیں، اور انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ ان کو بھی حکومت نے کافی کچھ دیا، لیکن ان کو بھی ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ حکومت وقت نے یا جو پچھلے حکومت ہیں ہمارے مشکلات کو سمجھتے ہوئے، اور خاص کر ریاست نے ہمارے مشکلات کو سمجھتے ہوئے کبھی کبھار ہمیں نوازا بھی ہے، اپنے شہداء کو نوازا بھی ہے، کیونکہ ہم بلوچ ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف عزت کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اگر آپ عزت دیں گے، ہم پشتونوں کو عزت دیں گے، پنجابیوں کو عزت دیں گے، تو ہمیں آپ نے خرید لیا جائے۔ میرا نام حاجی زین اللہ خان ہے، میں ڈسٹرکٹ مردان کا رہنے والا ہوں۔ میں شہید افتخار احمد SSG کمانڈو تمغہ امتیاز اور تمغہ بصالت کا والد ہوں۔ جب سے میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے تو آرمی چیف کی طرف سے ہمیں داد ملی ہے، ہمیں کچھ رقم ملی ہے۔ میرا نام ذوالفقار ہے، میں خزدار سے آیا ہوں۔ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے اور دہشت گردوں نے مجھ پر حملہ کیا، 5-6 گولیاں مجھے بھی لگیں۔ تو حکومت کی طرف سے تو جو شہید ہوتے ہیں نا، جو SHO ممتاز تھے نا، SHO تھا نا،
تو ان کی جو سرکاری طور پر مالی معاونتیں تھیں وہ ہو گئی ہے، لیکن باقی آگے ان کی کوئی داد رسی اتنی نہیں ہو گئی ہے جتنی ان کی حق ہے۔ تو شہداء کی قربانیوں کا تو سب اعتراف کرتے ہیں اور ریاست نے اعتراف کیا بھی، میڈل بھی دیے، امدادی رقم بھی دی، لیکن جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے، اس کو آپ ایک دوسرے سے کنفیوز نہیں کر سکتے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمایوں مومن صاحب، ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن بہت سے لوگوں کی کوشش اور خواہش ہے کہ تحریک انصاف جو ہے بلے کے بغیر الیکشن میں جائے۔ تو فرض کریں ایک مفروضے پر مبنی سوال ہے، اگر آپ سے بلہ چھین لیا جاتا ہے تو الیکشن پھر بھی لڑ لیں گے آپ بغیر پاسپورٹ کے ٹریول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ ہاں، اسی طریقے سے اگر آپ کی شناخت یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی شناخت چھین لی جائے، کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں ہے صحیح، لیکن مفروضے کے طور پہ اگر آپ کر دیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی اپ ہل سٹرگل ہوگی۔ لیکن اس وقت وہ چیز آ جائے گی نا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اس عشق میں مبتلا ہیں کہ جس میں کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ پھر ہم لوگ اس عشق، اس جنون کی وجہ سے تب بھی الیکشن لڑیں گے اور یہ سارے تماشائی لب بام ابھی والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آتش نمرود میں کودنے سے بچائے اور آپ کو انصاف مل جائے۔ مزہ ہی اور ہے۔ بہت بہت شکریہ